السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حدیث نمبر 32۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد خاتم النبیین ورحمۃ للعالمین۔ بخاری و مسلم کی معروف حدیث سے ہم سب واقف ہیں، جو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب رمضان المبارک آتا ہے تو آسمان یعنی جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، شیاطین باندھ دیے جاتے ہیں۔ استقبال رمضان المبارک کا یہ پہلا مرحلہ ہے۔ یہ خطاب مسجد نبوی میں ان مسلمانوں کے لیے تھا جو نمونے کے مسلمان تھے، وہ اللہ کے پسندیدہ بندے شمار کر لیے گئے تھے، صالح اور متقی لوگ تھے جن کو نیکی میں سبقت لے جانے کی ترغیب اور جنت کے سارے دروازے کھلنے کی نوید سنائی گئی ہے، یعنی نیکی کا کوئی موقع ضائع نہ ہونے پائے۔ صاحب اختیار کی طرف سے اذن عام ہو جائے کہ جو حاصل کر سکتے ہو کر لو، تو چلنے والے دوڑیں گے، دوڑنے والے رفتار اور تیز کر لیں گے، بیٹھے کھڑے ہو جائیں گے، اونگنے والے ہوشیار ہو جائیں گے، اور سونے والے بھی اتنی ہلچل دیکھ کر جاگ جائیں گے۔ پہلے تو ہم یہ اپنا جائزہ لیں کہ ہم ان میں سے کن لوگوں میں شامل ہیں، خود کو جنت کے کس دروازے کے قابل بنانا ہے، کون سا دروازہ ہمارے حالات، وسائل، صحت کے لحاظ سے قریب تر ہے۔ خدمت خلق، صدقہ، خیرات کی نیکیاں روزے کے ساتھ انجام دینا اور باب الریان میں داخل ہونا تو نور علی نور ہے۔ ہر معمولی سی نیکی بھی روزے کی وجہ سے اعلیٰ ہو جاتی ہے۔ رحمت کے دروازے ہر پہلو سے کھلے ہیں۔ جب ایسی مبارک فضا ہو تو مومن کی نیک فطرت اسے آمادہ کرتی ہے کہ وہ جس قدر ممکن ہو فیض یاب ہو جائے۔ امکانات و مواقع نیکی کے ہوں تو برائی کے امکانات خود بخود کم ہو جاتے ہیں۔ ایمانی کیفیت میں اضافے والے ماحول میں شیطان کے وار کارگر نہیں ہوتے۔ جس کا جتنا ایمان مضبوط ہوگا اس کے لیے جنت کے کھلے دروازے میں داخل ہونا اتنا ہی آسان ہوگا، اور اس کا شیطان اسی قدر جکڑا ہوا ہوگا، اور اس کے لیے جہنم کا دروازہ اتنا ہی بند ہوگا۔ ظاہری سی بات ہے کہ جب مومن نیکی کرنے، جنت کے قریب ہونے میں سبقت کی کوشش کرے گا تو اس کی دوزخ کا دروازہ خود بخود بند ہوتا جائے گا۔ دوزخ جانے کے سارے دروازے جو مختلف گناہ کرنے کی وجہ سے کھلے ہوئے تھے، وہ گناہ سے بچنے، توبہ استغفار کرنے کی وجہ سے اب ایک ایک کر کے بند ہوتے جائیں گے، اور گناہ کی طرف راغب کرنے والے شیطان اپنے آپ کو زنجیروں میں جکڑا دیکھیں گے کہ مومن کی ایمانی قوت کے سامنے کسی کا زور نہیں چلتا۔ رمضان اسی ایمانی قوت کو پورا سال قائم رکھنے کی مشق ہوتی ہے، اور قوت ایمانی کی مضبوط زنجیر سے شیطان خود کو آزاد نہیں کروا سکتا۔ جس کی قوت ایمانی کمزور ہوگی تو اس کا شیطان رمضان میں بھی پابندیوں سے خود کو آزاد کروا لے گا۔ یہ جو شیطانی کام رمضان میں ہوتے رہتے ہیں، اس کی وجہ یہی ہے کہ ان کی جکڑ بندی مومنوں نے مضبوط نہیں کی ہوتی۔ رجوع اللہ کی جو کیفیت مسلسل ایک ماہ مومن پہ طاری رہتی ہے، اس کے سامنے شیطان اور نفس امارہ بے بس ہو جاتا ہے۔ مومن معاشرے میں رجوع اللہ کا ماحول جس طرح رمضان المبارک میں ہوتا ہے کہ ہر برائی سے مومن رک جاتا ہے، یہ سوچ کر کہ روزہ رکھوں اور یہ برائی کروں، اسے شرم آتی ہے کہ وہ اپنا روزہ خراب کرے یا رب کے سامنے شرمندہ ہوئے۔ اسی طرح روزے میں نیکی کی طمع ہوتی ہے کہ روزہ رکھوں اور کوئی مزید نیک کام کیوں نہ کروں۔ یہ سوچ مومن کی روح کو شاداب کرتی ہے اور نیکی ایک اور نیکی کا ہاتھ پکڑے آ جاتی ہے۔ مومن ہونے اور اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونے کا احساس سارا سال، ساری عمر مطلوب ہے۔ رمضان المبارک میں ہر مومن اپنی ایمانی کیفیت کا پیمانہ چیک کر سکتا ہے۔ اگر یہ معیار اللہ تعالیٰ کے مطلوبہ معیار جیسا نہیں ہے
تو اس کو برانڈڈ بنانے کے لیے موقع فراہم کیا جا رہا ہے کہ جنت کے سارے کھلے دروازے دیکھ کر ان میں داخل ہونے والوں میں ایسا اپنا نام رجسٹر کروا لیا جائے کہ رمضان میں جنت کے سارے دروازے کھلے دیکھ کر اس میں داخل ہونے والوں میں اپنا نام شامل کروا لیا جائے اور برائیوں گناہوں میں مبتلا رہ کر جہنم کے بند دروازوں پہ دستک دینے سے بچا جائے اور جکڑے شیطان کی زنجیریں اپنی بدعمالیوں سے ڈھیلی نہ کی جائیں۔ آئیے ہم اپنی روح اور دل کی آنکھوں سے دیکھیں کہ جنت کے دروازے ہمارے لیے کھولے جا رہے ہیں اور ہماری رجسٹریشن ہو رہی ہے۔ ہماری توبہ و انابت اور اصلاح عمل کے یقین سے جہنم کے دروازے بند ہونے کی آواز آ رہی ہے۔ اللہم زینا بزینت الایمان وکرہ الینا الکفر والفسوق والعصیان۔ اللہم انا نسألک الجنة الفردوس العالی بغیر حساب ونعوذ بک من عذاب النار۔ دعا کی طلبگار آپ کی بہن بشریٰ تسنیم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔